8 फरवरी 2024 द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स पीटीआई को मिले, सबसे ज्यादा सीट्स पीटीआई की थी, पर उनकी हुकूमत नहीं आई। क्यों? अब सिर्फ इलेक्शंस होना ही डेमोक्रेसी नहीं। आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर फरवरी 2024 द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इससे पहले हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। अगर सिंपल लफ्जों में मैं आपको डेमोक्रेसी का मकसद बताऊं तो वो गवर्नमेंट जो कि हमने सिलेक्ट की हो, जो कि लोगों ने सिलेक्ट की हो। अब 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स पीटीआई को मिले, सबसे ज्यादा सीट्स पीटीआई की थी, पर उनकी हुकूमत नहीं आई। क्यों? ये समझने के लिए हमें पूरा डेमोक्रेसी का प्रोसेस समझना होगा। डेमोक्रेसी क्या है और वाकई हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी कहाँ गई या है या नहीं है। इंशाल्लाह अब सिर्फ इलेक्शंस होना ही डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस फेयर और फ्री भी होना चाहिए। अब इलेक्शंस तो हर 4 साल हमारे मुल्क में होते हैं, पर क्या वो फ्री भी होते हैं या फेयर भी होते हैं? क्योंकि हर 4 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वोट भी लोग डालने जाते हैं। इसका मकसद ये है कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया कि वोट, डेमोक्रेसी का जो मकसद है वो ये है कि वो गवर्नमेंट जो लोगों ने सिलेक्ट की। अब लोग कैसे गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं? वोट डाल के। मकसद हम जो हर 4 साल बाद वोट डालने जा रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी लीडर को सिलेक्ट करने के लिए, मकसद हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, इसका मकसद नहीं। हमारे डेमोक्रेसी का मकसद ये क्या, हमारे 2024 के इलेक्शन फ्री थे। फ्री का मकसद ये है कि जो भी लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको फुल सपोर्ट हो किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी का वोट डालने के लिए, ठीक है। उनके पास उनको कोई भी दिक्कत ना हो पार्टी को, किसी भी पार्टी का वोट डालने में। पर हमारे जो 2024 के इलेक्शन हुए, क्या इसमें ऐसा हुआ ये फ्री थे? बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पार्टियां थी जिनको वोट डालने की फुल एक्सेस था, उनके सैंपल थे। पर पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात में शमूलियत, तो उनको कोई भी एक सैंपल नहीं दिया गया। जो भी कैंडिडेट पीटीआई के खड़े हो उनको सबको अलग अलग सैंपल मिले, अलग अलग सूबों में, तब भी पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीट्स ली। पर क्या है, उनको कोई भी एक सैंपल नहीं मिला। एक सैंपल क्यों नहीं मिला? क्योंकि सबको पता था कि अगर पीटीआई को कोई एक सैंपल मिल जाएगा तो सब क्या पता है वो गवर्नमेंट बना ले, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको सबको अलग अलग सैंपल दिया गया। जाके जब लोग वोट डालने जाएं, जब वो वोट डालें तो लोग कंफ्यूज हो जाएं कि यार पीटीआई का कौन सा सैंपल है। तो इसकी वजह से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और अब फ्री के साथ इलेक्शन फेयर भी होने चाहिए। तो फ्री तो हमारे इलेक्शन थे नहीं, अब देखते हैं कि वो फेयर भी थे या नहीं। हमारे इलेक्शन फेयर नहीं, अनफेयर हुए। क्यों? क्योंकि जब फेयर में मीडिया का सबसे बड़ा किरदार होता है, इसमें मीडिया की बड़ी सपोर्ट होती है। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो मीडिया जो है, जो भी गवर्नमेंट्स चली गई हो या जो भी गवर्नमेंट्स आई हो या फिर जिसकी भी हुकूमत हुई हो, उसके बारे में वो अच्छी अच्छी चीजें बताती है। सारे लीडर्स के जो भी जिन्होंने काम किया होता है, जैसे कि पिछले साल इमरान खान ने जो भी काम किया उसके बारे में मीडिया को बताना था। पर 2024 के इलेक्शन में इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी, पीटीआई के ऊपर, पूरी पार्टी के ऊपर पाबंदी, उनके जितने भी कैंडिडेट थे समझोगे उनके ऊपर पाबंदी। मकसद इमरान खान का मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी, उनके सैंपल पे पाबंदी, ठीक है ना। मकसद फेयर थे नहीं और मीडिया पे कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं होता था इमरान खान का। और जो दूसरी पार्टियां थी उनका जिक्र होता था 24 घंटे, उनके काम बताए जा रहे थे। पर पीटीआई के काम नहीं बता रहे जा रहे थे क्योंकि पाबंदी थी, मीडिया के ऊपर कोई नाम नहीं ले सकता। अगर कोई रोड पे इमरान खान का नाम ले रहा है तो उसको भी उठा के लेके जा रहे हैं। नून लीग ने किया, पीपी ने किया, और भी बहुत सारी जमातों ने जिन्होंने जलसे किए, पर सिवाय पीटीआई के किसी भी कैंडिडेट ने कोई जलसा नहीं किया क्योंकि वो पाबंदी थी। और उनका नाम कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अपने आप को फांसी देने की कोशिश की इसी इलेक्शंस की बात है। ये आप उनका वीडियो क्लिप भी देखिए। उसके बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं।
بالکل بے-ضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں. تو کس کے کہنے آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا. کمشنر صاحب یہ بات کرنے دو، جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی سزا. آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا، ان میں وہ صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پھانسی دینے جا رہا تھا، مجھے ایک چوراہے کے چوک پہ پھانسی دو، میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. میں نے پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے 70 ہزار ووٹ سے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہم نے راتوں رات شکست میں بدلا ہے. حالانکہ پاکستان کے کچھ اینکرز نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کے الیکشنز الگ تھے، 9 فروری کے الیکشنز الگ تھے. ٹھیک ہے نا. اب لیاقت علی چٹھا نے تو اپنے آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ میرے ساتھ پورا الیکشن کمیشن پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان بھی میرے ساتھ ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے بولا میں پھانسی دینے جا رہا تھا پر میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھوں اور پولیس کو اپنے حوالے کروں. ٹھیک ہے نا. اس کے بیان کے بعد ہمارے رانا ثناء اللہ کا یہ بیان آتا ہے کہ ان کی جو مینٹلی جو طبیعت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تم ٹویسٹ دیکھو، 2-3 دن بعد لیاقت علی چٹھا راولپنڈی کمشنر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی پارٹی کے دباؤ میں یہ سب کچھ کہا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ الیکشن جیتی ہے، میں نے جو بھی کہا میں اپنے الفاظ واپسی لیتا ہوں. ٹویسٹ دیکھو 2-3 دن بعد اور لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں نے کسی پارٹی کے دباؤ میں یہ کہا ہے اور میں نے جو بھی کہا وہ میں اپنے الفاظ واپسی لیتا ہوں. میں نے بولا یار بڑی بات ہے، 4 دن پہلے ایک بات ہو رہی ہے، پھر 2 دن بعد ایک. رانا ثناء اللہ تو یہ کہہ رہے تھے بھائی ان کا تو مائنڈ مینٹلی ہیلتھ صحیح نہیں، اور آج جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے الفاظ واپسی لے رہا ہوں. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہانی. کیا وہ واحد پارٹی ہے جس نے پاکستان کے سارے صوبوں سے سیٹیں لی ہیں، صرف پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے. اور سب سے زیادہ مقابلہ تو پنجاب میں ہوا تھا جو نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں سے بھی پی ٹی آئی نے سیٹیں سب سے 1 سیٹ سے وہ آگے تھی پی ٹی آئی. صرف سندھ میں یہ ہے کہ پی پی نے وارڈ واش کیا. ٹھیک ہے نا. پر یہاں سے بھی پی ٹی آئی نے کچھ سیٹیں جیتی اور کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ہی وارڈ واش کیا کیونکہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ہی سیٹس جیتی. ٹھیک ہے نا. بلوچستان میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کم سیٹیں جیتی، ورنہ سارے صوبوں سے پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں جیتی تھی. پر 22 دن گزرنے کے بعد بھی پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکا. کیوں نہیں بن سکا کہ 22 دن گزر گئے ہیں، الیکشنز کو ہوئے 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور سمجھو کہ پورا آدھا مہینہ گزر گیا پر ابھی تک پرائم منسٹر کوئی نہیں بنا. کیوں؟ کہ کسی بھی جماعت کے پاس پورے سیٹس آف نیشنل اسمبلی نہیں ہے. جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں بھائی 180 سیٹس چاہیے آپ کو، وہ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے پاس. تو نہ نون لیگ کے پاس تھی، نہ پی پی کے پاس تھی، نہ پی ٹی آئی کے پاس تھی. تو پی پی اور نون لیگ نے سوچا کہ بھائی ہم دونوں مل جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت بنائے اس سے پہلے ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے فارمولا جو طے کیا وہ پاور شیئرنگ فارمولا تھا. پاور شیئرنگ فارمولا شہباز شریف نے رکھا بلال بھٹو زرداری کے سامنے کہ بھائی پہلے 3 سال کی گورنمنٹ ہم کریں گے اور اینڈ کے 2 سال کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کرو گے. تو بھائی بلال بھٹو زرداری نے بولا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس فارمولے کو نہیں مانیں گے. پھر ان کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے پھر اس فارمولے میں تھوڑا ٹویسٹ لایا. انہوں نے بولا چلو بھائی مل کر حکومت کریں گے. وہ حکومت یہ ہوگی کہ بھائی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بن جائیں گے، صدر آصف زرداری بن جائیں گے، اور بھی جتنے بھی سیٹس ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے. جیسے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز شریف بنی ہیں اور جو سندھ کے سی ایم ہیں وہ مراد علی شاہ ہیں. ایسے ہی جیسے بلوچستان میں سی ایم شاید پی پی اپنا رکھے گی، ایسے ہی کے پی کے میں جو ہے شاید وہ عمران خان کے وہ کیونکہ سب سے زیادہ سیٹس ان کی ہیں.
تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی سیٹس کا رتو بدل کیا اور اپنی حکومت کو آگے بڑھایا پاکستان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جاتی ہے یا پھر پیچھے، کیونکہ ہماری تو یہی امید ہے، یہی نیت ہے کہ جو بھی حکومت آئے، جو بھی سربراہ آئے، وہ پاکستان کو بنائے، پاکستان کو آگے لے کے جائے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کسی سے کوئی وہ ہے. جو بھی آتا ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو صحیح ٹریک پہ لائے، وہ کوئی بھی ہو. ہماری تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں ویلیو ایڈ کی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ.